Welcome to my YouTube channel with next topic. Subscribe for the channel Medical School Medical related. All topics are here. Information of fever with types, causes, diagnosis, management and treatment. بخار اور اس کے علاج کے بارے میں معلومات. جسم کے درجہ حرارت کے زیادہ ہونے کو بخار کہتے ہیں. اس کے علاوہ بخار کو ہائپر تھرمیا اور پائریکسیا بھی کہتے ہیں. اس کا پتہ ہمارے جسم کے گرم ہونے سے چلتا ہے. ہر انسان کے جسم کا درجہ حرارت مختلف ہوتا ہے، لیکن نارمل رینج 97 ڈگری ٹو 99 ڈگری ہوتی ہے. اگر درجہ حرارت 100 یا اس سے اوپر ہو تو بخار کہلاتا ہے. ہمارے دماغ کا ایک حصہ جسے ہائپوتھیلمس کہتے ہیں وہ کنٹرول کرتا ہے ہمارے باڈی ٹیمپریچر کو، اور اسی طرح جب ہمارے جسم میں انفیکشن یا کوئی بیماری ہو تو اس صورت میں ہائپوتھیلمس ٹیمپریچر کو ہائی کر دیتا ہے، اور اسی طرح جب ہمارے جسم میں بخار زیادہ ہو تو اس کا مطلب ہمارے جسم میں کوئی مسئلہ ہے. زیادہ تر بخار کی 3 اقسام کامن ہوتی ہیں. کنٹینیوس فیور، جس میں ہمارے جسم کا درجہ حرارت نارمل درجہ حرارت سے زیادہ ہو جائے اور وہ لگاتار 24 گھنٹے تک ایک ہی درجہ حرارت پر رکا رہے، اسے کنٹینیوس فیور کہتے ہیں، مثلا نمونیا یا ٹائیفائڈ وغیرہ. انٹرمیٹنٹ فیور، جب ہمارے جسم کا ٹیمپریچر کچھ دیر کے لیے زیادہ ہو جائے اور پھر سے نارمل ہو جائے، اسے انٹرمیٹنٹ فیور کہتے ہیں، مثلا سیپسس، ملیریا وغیرہ. ہمارے جسم میں زیادہ درجہ حرارت ہو اور وہ 24 گھنٹوں میں ایک اور ڈگری زیادہ ہو جائے، اس کنڈیشن کو ریمیٹنٹ فیور کہتے ہیں. اس کے علاوہ بخار کی 2 اور اقسام ہیں جو کہ ریلیپسنگ فیور اور پیل ایبسٹن فیور ہے. کازز: بخار ہونے کی عموماً وجہ سردی لگنا یا نزلہ زکام لگنا. اس کے علاوہ انفیکشن ہو جانا جسم کے کسی بھی حصے میں، جیسے کان، پھپھڑے، جلد اور گردوں. زیادہ دھوپ کی وجہ سے بھی، کسی نامناسب دوائی سے بھی، کورونا وائرس سے بھی، کوئی ویکسینیشن لگوانے سے بھی، جسم میں خون کے لوتھڑے جمنے کی وجہ سے بھی، کینسر جیسی بیماری سے، انلیگل دوائی جیسے کوکین وغیرہ سے، بچے کے دانت نکلنے سے. اس میں عموماً طور پر بخار زیادہ نہیں ہوتا، لیکن اگر زیادہ ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں. اسی طرح آفٹر سرجری، یعنی سرجری کے بعد کوئی انفیکشن ہونے کی وجہ سے بھی بخار ہو سکتا ہے. تشخیص: سب سے صحیح طریقہ بخار کو چیک کرنے کے لیے تھرمامیٹر ہے. اگر مریض انفیکشن کے ساتھ ہے تو اس کے انفیکشن والے ٹیسٹ کریں، مثلا CRP، یوریناری یا لیمفوسائٹس وغیرہ. اگر 99 ڈگری فahrenheit یا 100 ڈگری فahrenheit سے اوپر ہو تو اسے بخار کہتے ہیں. ٹیمپریچر چیک کرنے کا طریقہ: سب سے پہلے تھرمامیٹر کو دھو کر اسے خشک کریں، مرکری کو ڈیجٹس کے نیچے لائیں اور پھر 2 سے 3 منٹ تک اس سائڈس پہ رکھیں جہاں پر ٹیمپریچر چیک کرنا ہے. اس کے بعد جس نمبر پر مرکری شو ہو وہ ریزلٹ ہوگا. ٹیمپریچر 3 یونٹس میں چیک ہوتا ہے: سیلسیس، فahrenheit اور کیلوین. ٹیمپریچر لینے کی جگہ اورل یعنی منہ تھرمامیٹر زبان کے نیچے رکھیں، ہونٹ بند کر دیں. لیکن اگر بچہ کسی وجہ سے کانپ رہا ہو تو ہرگز تھرمامیٹر کو منہ میں نہ رکھیں، اس وجہ سے تھرمامیٹر منہ میں ٹوٹنے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے. ٹیمپینک، جس کے ذریعے ہم کان سے ٹیمپریچر لیتے ہیں، جو کہ ڈیجیٹل تھرمامیٹر لیتا ہے. ایکسیلری مطلب درجہ حرارت آرم پٹ سے لینا، مطلب بغل سے لینا. ریکٹل یعنی تھرمامیٹر کو بچے کی ہپ میں رکھنا، جو کہ درجہ حرارت بالکل صحیح بتاتا ہے. اسی طرح ڈیجیٹل میٹر ہمارے سر پر رکھ کے اسکین کر کے ٹیمپریچر لینا، جو کہ ٹیمپورل آرٹری کہلاتا ہے. اس طرح سارے تھرمامیٹر میں گلاس تھرمامیٹر سب سے صحیح ایکوریسی شو کراتا ہے. سائن اینڈ سمپٹمز: جسم کا گرم ہونا، پسینے کا آنا، سردی لگنا، سر درد، جسم میں درد، بھوک کا کم لگنا، کمزوری، اور اسی طرح اگر بچے کو زیادہ بخار ہو تو اس صورت میں اسے جھٹکے بھی لگ سکتے ہیں. ٹیمپریچر میجرمنٹ: 35.9 سے اگر کم ہو تو اسے ایوریج کہتے ہیں. 36.37 تک نارمل ہوتا ہے. 37 سے 38 تک ہائر دین ایوریج ہوتا ہے، اور اسی طرح 38 سے 42 تک کے فیور کہلاتا ہے. ٹریٹمنٹ اینڈ مینجمنٹ: عام طور پر بخار کا لا علاج کرنے سے بھی کچھ لوگ ریکور ہو جاتے ہیں، لیکن اگر زیادہ بخار رہے تو اس کا علاج لازمی ہونا چاہیے، ورنہ یہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، جو کہ ہمارے جسم اور دماغ کو نقصان پہنچاتا ہے. اگر مریض کا کسی چیز کا انفیکشن نہیں یا مطلب موسمی بخار ہے تو وہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرے اور ساتھ ساتھ پنکھے اور ایئر کنڈیشن کی ہوا لے، جو کہ ہمارے جسم کا ٹیمپریچر کم کرنے میں مدد دیتی ہے. میڈیسن ٹریٹمنٹ میں عام طور پر بخار کے لیے پیراسیٹامول اور ابروفین کا استعمال کریں، اور اگر ہمارے جسم میں انفیکشن ہو تو ڈاکٹر سے پوچھ کر کوئی اینٹی بائیوٹک کا استعمال کریں. اور اسی طرح ہماری آنے والی ہر ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینکس.